बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत आम खबरें हैं गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से, इसी पे हम फोकस रखेंगे। मुख्तसर वीलॉग है लेकिन तमाम तर तफसीलात इसके अंदर है। एक बड़ा घिनौना खेल वहाँ पे खेला जा रहा है। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में वारदात मुकम्मल कर ली गई है, अब सिर्फ डालने की तैयारी है। यानी हुकूमत कैसे बनेगी, उसकी बंदर बांट कैसे होगी, किसको क्या मिलेगा, इसके बारे में चीज़ें और फार्मूला तय पा गया है। अब ये तमाशा सिर्फ आपने देखना है और ये तमाशा होता हुआ नज़र आएगा। किस तरीके से लाके कठपुतली हुकूमत बिठाई जाएगी गिलगित बल्तिस्तान में। ये री टेलीकास्ट होगा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का, जो गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे मुनहसर है कि वो इस सारे माहौल के अंदर खड़े होते हैं या नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ताकत अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास ये ताकत है कि वो अपने ऊपर इस जालिम रजीम को मुसल्लत होने देते हैं या इसका रास्ता रोकते हैं। अगर ये जालिम रजीम मुसल्लत हो गया तो मेरी बात याद रखिएगा, मैं हर गिलगित बल्तिस्तान के शहरी को ये कह रहा हूँ कि 5 साल तक उनका हक मारा जाएगा, उनके तमाम वसाइल पर कब्जा किया जाएगा। कठपुतली हुकूमत जो बनाई जाएगी वो हर चीज़ लिख कर दे देगी और अवाम सिर्फ धरने देते रह जाएंगे। आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही अब एक वाहिद उम्मीद रह गए हैं कि वो लोग अपने हक के लिए खड़े हों और इस रजीम की तब्दीली को नाकाम बनाएं, क्योंकि वहाँ पे अब रजीम तब्दील किया जा रहा है। एक तरह से ये इलेक्शन नहीं है, मजाक हो रहा है। प्री पोल रिगिंग हमने बड़े पैमाने पर देख ली है और पोलिंग वाले दिन की रिगिंग अभी हमने देखनी है और उसके बाद जो नताइज आएंगे वो भी हमने देखने हैं और उसके बाद फिर ये कौम को बजट के अंदर उलझा देंगे। यानी करेंगे ये कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधला अनाउंस करने के फौरन बाद ये बजट की खबरें चलानी शुरू कर देंगे पाकिस्तान के मीडिया पे और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कहीं गायब हो जाएगा। ये डिपेंड करता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो वोट कैसे डालते हैं, कैसे अपने वोट की हिफाजत करते हैं और किस तरीके से अपने जीते हुए उम्मीदवारों को ही असेंबली में पहुंचाकर अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत तश्कील देते हैं। अगर वो ये ना कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई कठपुतली हुकूमत ना सिर्फ 5 साल उनके हकूक खा जाएगी बल्कि उनके मफादात का सौदा भी करेगी, उनके वसाइल पे कब्जा और कंट्रोल भी किया जाएगा। अब नादरीन आ जाएं कश्मीर की सूरत हाल पे, तो कश्मीर में बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल होना शुरू हो गई हैं। उनकी वीडियोस आ रही हैं और वीडियोस के ऊपर जो लोग तबसरा कर रहे हैं वो तो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। तो कश्मीरियों के अंदर एक नफरत की आग लगाई जा रही है। आपको याद होगा ये जो कश्मीर से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो स्टेटमेंट निकाल कर चला भी रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने डी चौक में 2024 में जब नवंबर में एहतजाज हो रहा था तो मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला डी चौक में खड़े होकर ये कहा था कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के आईनी शहरी नहीं हैं, अगर वो एहतजाज में आए तो ये रियासत पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और दहशतगर्दी की FIR काटी जाएंगी। अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में दाखिल की जा रही हैं जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के शहरी अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपने आइनी और कानूनी और जमहूरी हुकूक के लिए, अपने सियासी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर फोर्सेस को वहाँ पे दाखिल किया जा रहा है। एक चीज़ नादरीन आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था। मैं ये बताता हूँ कि एहतजाज कामयाब होगा या नाकाम होगा और उसको रोकने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, जो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे इस मामले को ले जाया गया ताकि मामले को दबाया जा सके या डिले में डाला जा सके, जो एहतजाज की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। अब उसमें जो सबसे मेन मुतालबा है वो 12 मुहाजिर नशिस्तों का है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब पिछली मरतबा यह एहतजाज हो रहा था कि हुकूमत शायद सारा कुछ मान जाए लेकिन ये 12 मुहाजिर नशिस्तों के मामले पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी, क्योंकि इन्हीं 12 बंदों के जरिए से वो पूरे आज़ाद कश्मीर को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। आज़ाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमतें बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चाबी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है वो ये 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं। इनके ज़रिए से वो अपने बंदे लाकर बिठाते हैं और हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, वजारतों को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो एक मौक़िफ़ है अवामी एक्शन कमेटी का, ज़रा वो भी आप देख लेंगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये नुमाइंदगी है कश्मीर की या सियासी इंजीनियरिंग है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को यह सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर 12 मुहाजिर नशिस्तों का मकसद क्या है। अगर ये नशिस्तें वाकई मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए हैं तो फिर इनका किरदार रियासत के अवामी मैंडेट को तब्दील करने,
حکومتیں بنانے اور گرانے اور سیاسی سودے بازی کا مرکز کیوں بن جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نشستیں آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے عوام کے حق کے حکمرانی پر ایک مستقل سوالیہ نشان ہے۔ وہ لوگ جو ریاست کی جغرافیائی حدود سے باہر رہتے ہیں، جن پر آزاد کشمیر کے قوانین نافذ نہیں ہوتے، جو روزمرہ ریاستی مسائل کا سامنا نہیں کرتے، انہیں ریاست کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کن اختیار دینا جمہوری اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان نشستوں کے ذریعے نہ صرف انتخابی عمل کو متاثر کیا جاتا ہے بلکہ عوامی مینڈیٹ کو بھی کمزور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انتخاب کے بعد یہ نشستیں عوامی نمائندگی کے بجائے اقتدار کی سیاست کا ہتھیار بنتی نظر آتی ہیں۔ 12 مہاجرین نشستوں کا خاتمہ، اس کا مطالبہ کسی فرد واحد، جماعت یا مہاجر برادری کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک غیر فطری اور غیر جمہوری سیاسی بندوبست کے خلاف ہے۔ جو ایک سیاسی بندوبست کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ، یہ اس کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاستی شناخت اپنی جگہ برقرار رہے گی مگر عوامی مینڈیٹ پر مسلط ایک اضافی سیاسی ڈھانچے کا خاتمہ ہوگا۔ اچھا، وہ بیچ میں تجویز بھی آئی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹوکن نمائندگی رہے مہاجرین کی تو وہ آپ رکھیں، لیکن آپ انہیں نہ وزارتیں دیں گے، نہ حکومت بنانے میں، نہ حکومت گرانے میں ان کا ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ ایک زیادتی ہے جو لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو 5 سوالات اٹھائے، وہاں پہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے اندر سوالات گئے ہیں نا، 5 سوالات حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ سے اٹھائے گئے ہیں جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، اور یہ مہاجر نشستوں کے حوالے سے ہیں۔ آپ سوالات سنیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور ان کی نیت کیا ہے۔ نمبر 1، کیا ان 12 مہاجرین کی نشستوں کو جو ایکٹ 74 آرٹیکل 22 کا حصہ ہے، کیا انہیں بغیر آئینی ترمیم کے کسی اور طریقے سے آرڈیننس کے ذریعے یا قانون سازی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ دیکھیں، آئینی ترمیم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری جماعتیں اس وقت ایک بریگیڈیئر کے کنٹرول میں ہیں، وہاں سے آرڈر آ جائے گا اور فوری طور پہ آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ یہاں پاکستان میں ہم نے آئینی ترمیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، تو یہ تو 10 منٹ کا کام ہے، اگر نشستیں ختم ہونی ہو 10 منٹ کے اندر ہو جائیں گی، پہلا سوال۔ دوسرا، موجودہ اسمبلی جو تقریباً اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے اور ایک ایسے لمحے جب انتخابات ہونے والے ہیں، کیا وہ آئین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کرنے کے مجاز ہیں؟ یہ سوال پوچھا کہ آئینی مدت ہی پوری کر دی ہے ہماری اسمبلی میں۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا سپریم کورٹ سے کہ ہماری اسمبلی تو تقریباً پوری ہو گئی ہے، تو کیا ہم ایک اور آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ جناب، آپ اپنی مدت کے آخری دن بھی، جب تک آپ کی حکومت بیٹھی ہے، جب تک آپ کی کیبنٹ بیٹھی ہے، آپ پورے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ایک آئینی ترمیم آپ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ کی حکومت بیٹھی ہے آپ آئینی ترمیم آخری دن تک کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ سے کہ طاقت، دھمکی یا احتجاج کے ذریعے حکومت کو ایسی تبدیلی کرنے پر مجبور کرنا، کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کو کمزور کرنے کے مترادف ہے؟ یعنی طاقت کے ذریعے کیا مطلب ہے؟ عوام کی ایک خواہش ہے، عوام احتجاج کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے بھئی عوام کی تو طاقت ہوتی ہے، اقتدار تو عوام کا ہے، وہ تو آپ کو امانتاً ملا ہے، تو عوام جو فیصلہ کریں گے آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، چوتھا انہوں نے سوال کیا سپریم کورٹ سے۔ اچھا، یہ سوالات اس لیے کیے ہیں تاکہ سپریم کورٹ سب کو بلائے۔ سپریم کورٹ نے ویسے بلا لیا ہے اور پارٹی بنا دیا ہے سب کو، اور سب کو کال کر دیا کہ آ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ یہ کہے گی جناب کہ ہمیں بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، آپ اپنا احتجاج مؤخر کر لیں۔ تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی 9 جون کا اپنا احتجاج مؤخر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ یہ احتجاج مؤخر کرتی ہے تو اس کی ایک مثال ہوتی ہے کہ وہ دھواں مار جائیں گے، پھر یعنی پھر لوگ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے، بڑا کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی میں یہ سوچ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے مطالبات سے تو عوام کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی اور ایک مایوسی پیدا ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ مایوسی پیدا ہو۔ لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے، ہم بیٹھ جاتے ہیں آگے پرامن طریقے سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سن لے۔ اور اگر آپ نے ایمرجنسی میں سنا ہے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے لگاتار سنیے، سننے کے بعد فیصلہ کیجئے اس کے اوپر، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور جو سوال پوچھا گیا سپریم کورٹ سے وہ یہ کہ ایسا احتجاج یا تحریک جو آئینی عمل کو متاثر کرے یا انتخابی عمل کو متاثر کرے، ایسے احتجاج کی صحت کے حوالے سے واضح کیا جائے جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں رائے، ڈی ریل ہو سکتی ہے جمہوریت، یہ بات نا بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہی جا رہی ہے۔ میرے سے کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا، ایک آدھے انہوں نے جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی رابطہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا جی وہاں پہ کشمیر میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ 9 جون کا
احتجاج مؤخر کر دیا جائے کیونکہ اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ جناب کشمیر کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی. میں نے ایک سادہ سوال کیا, میں نے کہا آج کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے نام بتائیں کس کی حکومت ہے. انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, فوج کی حکومت ہے, وہاں پہ ایک بریگیڈیئر پورا نظام چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ سیاستدانوں کی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر جو نظام چلا رہا ہے اس کو ایمرجنسی لگا کے خود سامنے آنے دیں نا, تاکہ بدنامی بھی ان کے گلے پڑے. تو میری بات میں ان کو لاجک نظر آئی. دیکھیں بات سادی سی ہے, ابھی بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ. میں پاکستان میں جب کوئی کہتا ہے نا مارشل لا لگا دیں گے عاصم منیر صاحب, عمران خان صاحب کو میں نے یہ سوال بھی ایک دن کیا تھا, تو انہوں نے کہا لگا دیں مارشل لا, جو پیچھے بیٹھ کے گیم ڈال رہا ہے سامنے آ کے کر لے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ لگا دیں مارشل لا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پیچھے بیٹھ کے گیم ڈال رہا ہے وہ سامنے آ کر گیم ڈالے نا, تاکہ اس کی شکل لوگ دیکھیں, لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ آدمی ذمہ دار ہے مہنگائی کے لیے, پریشانی کے لیے, غربت کے لیے, بے روزگاری کے لیے, حالات کی خرابی کے لیے, انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ خود سامنے آ جائے. سیاستدانوں کو سامنے کر کے, اب بہت سارے سیاستدان ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کریں, اور لگاتار اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل فنڈنگ نہیں کرنی, بالکل آواز نہیں اٹھانی, بلکہ آپ پوری کوشش کریں کہ 9 جون کا احتجاج کسی طریقے سے مؤخر کروایا جا سکے. اور مؤخر کرنے کی وجوہات جو ہے نا وہ 2-3 بتائی جا رہی. ایک یہ کہ ایمرجنسی لگا دی جائے گی, دوسری بتائی جا رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر خون خرابہ کر دیا جائے گا کشمیر کے اندر, جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو داخل کیا گیا ہے, اور بہت سارے اداروں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ نے سٹینڈ بائی پہ رہنا ہے. تو یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں میں. تو اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوئی, وہ خوفزدہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بڑے کنسرنز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. 5واں سوال انہوں نے پوچھا, کیا یہ حکومت اور ریاستی اداروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انتخابات امن و امان اور آئینی پروسیس کو جاری رہنے کے عمل کو یقینی بنائیں؟ تشریح فرمائیں. حیران کن طور پر یہ سوال حکومت عدالت سے پوچھ رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آئین لکھا ہوا ہے, ہر چیز آئین میں پڑی ہوئی ہے, یہ جان بوجھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے گلے میں ڈال رہے ہیں, اور یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے کیونکہ اس کو ڈال دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں, تو آپ بھی وہاں پہ آ گئے, ہم بھی وہاں پہ آ گئے, سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ بھی مان لیں, ہم بھی مان لیتے ہیں, تو فیس سیونگ مل جائے گی سب کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا رد عمل کیا آتا ہے. اب کشمیر میں احتجاج کو کیا زبردستی طاقت سے روکا جا سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ اگر کشمیری نکل آئے تو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں اگر پورا کشمیر نکل آتا ہے نا, 45 لاکھ کی آبادی ہے کشمیر کی, اور اگر کشمیری لاکھوں کی تعداد میں نکل آتے ہیں نا, تو پھر ایک بھی گولی نہیں چلے گی, پھر ایک بھی ڈنڈا نہیں چلے گا, پھر کشمیریوں کی بات مانی جائے گی, وہ بات تسلیم کی جائے گی. لیکن اگر کشمیری تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں تو پھر آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوگی, مار کٹائی بھی ہوگی, ڈنڈا سوٹا بھی ہوگا, گولی بھی چل سکتی ہے, بندے شہید بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کشمیریوں پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بغیر تشدد والا رستہ اختیار کرتے ہیں یا تشدد والا. اگر وہ سارے نکل آتے ہیں اور بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر تو کوئی تشدد کی گنجائش ہی نہیں ہے, پھر تو مطالبات تسلیم کیے جائیں گے. لیکن اگر وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں, جیسے پاکستان میں لوگ یہ غلطی کرتے رہے ہیں, کبھی 50,000 کبھی 25,000 کبھی 1 لاکھ, جب وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقت کے ذریعے سے کچل دیتی ہے. تو آبادی ہے جناب 45 لاکھ, کیا وہاں پہ ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا کیس خراب کریں گے انٹرنیشنلی. ویسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد ہے جب تک عاصم منیر صاحب کے ساتھ, تو تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال پتہ کوئی نہیں کہ یہ ایمرجنسی لگا دیں, لیکن اگر لگا بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی بھی تو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. ساری چیزیں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, تو بعد میں بھی وہی کنٹرول کر رہے ہوں گے. تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں صرف یہ فرق پڑے گا سیاستدانوں کے منہ پہ جو کالک ملی جا رہی ہے وہ کالک پھر ان کے منہ پر نہیں ملی جائے گی. اچھا کشمیر کا اگر آپ رقبہ دیکھیں نا, یا حدود اربا دیکھیں, یا اس کی ٹرین آپ تھوڑا سا غور کریں, تو وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ سارے علاقوں کو آپ کنٹرول کر سکیں. آپ مظفر آباد کو کھلا رکھ سکتے ہیں, 10-20 ہزار بندہ بھجوا کے مسلح, کچھ اور علاقوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن پورے کشمیر کو آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ تحریک کی خوبی یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر میں, یہ ہر گاؤں میں, ہر ضلع میں, ہر علاقے میں, ہر جگہ پہ, ہر ٹاؤن کے اندر یہ تحریک پھیلی ہوئی ہے, نوجوانوں کے دل کی آواز بنی ہوئی ہے. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا, اور بہت بڑے بڑے ٹرانسپورٹرز اس تحریک کے اندر شامل ہیں. پورے کشمیر میں پہیا جام ہڑتال بھی ہو جائے گی, حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں کچھ جو ہے وہ SOPs بھی جاری کیے گئے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے. ایک تو یہ کہ ان کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ شوکت نواز میر نے ایک ویڈیو بھی بنائی.
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम, उनकी तारीफें भी बहुत की और बाद में ये कहा कि आपका एक ऑफिसर जिद पे अड़ा हुआ है, एक इदारे का ऑफिसर। अब हम सारे जानते हैं वो ब्रिगेडियर फाइक की बात कर रहे हैं, जिनको यहाँ लाहौर से ले जाया गया था कश्मीर में, तो जो उन्होंने लाहौर में किया मिलते जुलते काम वो कश्मीर में भी कर रहा है। अब उसके बारे में शौकत नवाज मीर साहब ने इशारतन बताया आर्मी चीफ को कि यार अब ये बंद करवाएं सिलसिला। तो इसको एक तरह से आप कहते हैं हुज्जत तमाम करना। वो सबसे राब्ता करके सबको बता रहे हैं जनाब हम आपके खिलाफ नहीं, हम रियासत के खिलाफ नहीं है, हमारे ऊपर इंडियन एजेंट होने का, गद्दार होने का दाग लगाया जा रहा है, जबरदस्ती हमें गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, हमें गद्दार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भी जारी किया शौकत नवाज मीर ने। बाकी लोगों के बारे में भी करेंगे। मुझे इत्तला मिली है कि शायद यूनाइटेड नेशन के बारे में भी एक पैगाम कश्मीरी क़यादत जारी कर सकती है। अब नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी ने जो अहकामात दिए हैं ज़रा मैं आपके सामने रख दूं एहतजाज के हवाले से। 9 जून लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए ज़रूरी सामान कौन कौन सा लेकर आना है वो बता रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर, रुमाल, मिसवाक, फर्स्ट एड बैंड यानी जो पट्टी वगैरह करनी हो चोट लग जाए, ज़रूरी अद्वियात, छतरी, गाड़ी के लिए मुनासिब पेट्रोल ईंधन, गर्म जराबें, शॉल या गर्म चादर, तड़पाल, रस्सी, जैकेट या गर्म कपड़े, मफलर, पावर बैंक, पीने का पानी, हल्की फुल्की खुराक। और खुसूसी हदायत ये की गई है मौसम के हवाले से और अपने साथियों का भी आप ख्याल रखें और ज़रूरियात के मुताबिक अपना सामान अपने साथ रखें, मुनज़्ज़म रहें और कामयाब लॉन्ग मार्च के लिए ज़बरदस्त तैयारी ज़रूरी है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के लिए SOPs भी जारी कर दिए हैं। SOPs क्या है? कमेटी के मुताबिक किसी भी शख्स को चेहरा ढांपने की, नकाब पहनने की या मास्क इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह कोई भी फर्द अपने साथ किसी किस्म का असलहा नहीं ला सकेगा। एलामिया में कहा गया कि किसी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। एहतजाज में शामिल अवामी एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ टीमें तमाम गाड़ियों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, जबकि जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरी तौर पर एहतजाज से निकाल दिया जाएगा। हर शख्स अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड रखेगा। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ले जाया गया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिल मिला करके कि जनाब ये मुहाजिरों की नशिस्तों का क्या करना है, यही तो असल मसला है, यही तो रोला है। तो ये जहाँ पे ले जाया गया वो चीफ जस्टिस खुद भी मुहाजिर हैं। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब जो हैं वो खुद मुहाजिर हैं और उनका ताल्लुक पंजाब से है। अब एक मुहाजिर के सामने आप मुहाजिर नशिस्तों के खिलाफ लेकर चले गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद यही रहती है कि वो इंसाफ करेगी, लेकिन पाकिस्तान में जैसे अदलिया को कंट्रोल किया गया है, इंसाफ तो नापैद ही हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।